عید والے دن میں نے قربانی کی اور میرے سارے بہن بھائی میرے گھر آ کر خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ لیکن ایک چیز کی کمی تھی، میری بہن شازیہ نہیں آئی۔ میں نے اسے فون کیا تو وہ بولی بھائی بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے گوشت کا شاپر بھرا اور کچھ کھانا پیک کیا اور بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا کہ اچانک راستے میں میری ایک جگہ نظر پڑی جہاں اونٹ کی قربانی ہوئی تھی اور میرا دل کانپ گیا جب میں نے دیکھا میری بہن اور اس کے بچے وہاں۔ میں نے اونٹ کی قربانی کی تھی، ساتھ میں 2 بکرے بھی کیے تھے۔ پہلے ہی دن میں نے سب اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی۔ میرے بہن بھائی بھی آئے اور میرے سسرالی رشتہ دار بھی۔ میری بیوی، میرے بچے نئے کپڑے پہنے مہمانوں کو کھانے کا پوچھ رہے تھے۔ میں بھی مہمانوں کو کھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ سارا کھانا میں نے پکوان سے ہی بنوایا تھا اور بہت لذیذ کھانا بنا تھا۔ سب تعریف کر رہے تھے، لیکن میری نظریں متلاشی تھیں شازیہ کی۔ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ کیوں نہیں آئی تھی؟ میں نے تو خود فون کر کے اسے کہا تھا کہ لازمی آنا۔ فون پر تو اس نے کہا تھا کہ وہ آئے گی، پھر کیوں نہیں آئی؟ میں نے بڑی بے چینی سے سب مہمانوں کی طرف دیکھا۔ اب تو سب کھانا کھا رہے تھے، بلکہ آدھے سے زیادہ کھانا کھا چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی ریحانہ سے پوچھا کہ شازیہ نہیں آئی تو وہ کہنے لگی نہیں آئی۔ میں نے کہا کیوں نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا، اور تمہیں کیوں اس کی اتنی پرواہ ہے؟ تمہاری سگی بہن نہیں ہے وہ جو تم اتنے بے چین ہو رہے ہو۔ تمہارے سارے سگے بہن بھائی آئے ہیں نا؟ میں اپنی سر پھیری بیوی سے مزید بحث نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک طرف ہو گیا۔ میں نے فون کیا لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کئی فون کیے تو پھر جا کر اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا شازیہ تم آئی نہیں دعوت پر؟ آگے سے اس کی رندھی ہوئی آواز سننے کو ملی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی کچھ نہیں بھائی، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی بات اس کے لہجے کی چغلی کر رہی تھی۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے؟ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ پھر سے رونے لگی، کہنے لگی میں آئی تھی، بھابھی نے دھکے دے کر نکال دیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، محلے والوں نے گوشت دے دیا تھا، بچے گوشت کھا رہے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آپ اپنی دعوت کو انجوائے کریں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی سسکیوں نے، اس کے رونے نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، کافی مہمان جا چکے تھے۔ میں نے جلدی سے فریزر کھولا، گوشت کا بڑا شاپر نکالا، پھر ڈبے نکالے، پکا ہوا کھانا ان میں ڈالا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ریحانہ مجھے آواز دیتی رہ گئی لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ شروع سے ہی میرے دل میں شازیہ کے لیے ایک عجیب ہی جگہ تھی، ایک عجیب سی محبت تھی، اور وہ محبت کیا تھی میں کبھی بھی سمجھ نہیں پایا۔ وہ میری سگی بہن نہیں تھی لیکن مجھے سگوں سے زیادہ عزیز تھی۔ مجھے یاد آنے لگا بچپن میں جب ہمارا گھر اور چچا کا گھر ایک ہی ہوتا تھا تو ہم دادا کے بڑے سے گھر میں رہتے تھے، تو وہ ڈرپوک سی لڑکی ہمیشہ ایک کونے میں ڈری سہمی بیٹھی رہتی تھی۔ ہم سب لوگ اپنے دادا کے وسیع صحن میں بیٹ بال کھیل رہے ہوتے تھے۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا شازیہ، میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ جی عرفان بھائی۔ میں نے کہا تم نہیں کھیل رہی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، بال بہت زور سے میرے سر پر لگ جائے گی۔ میں نے کہا نہیں لگتی، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کھڑا کیا، پھر اسے اپنے ساتھ بیٹ پکڑا کر کھیلنے لگا۔ وہ بہت خوش تھی، مجھ سے بس 1 سال ہی چھوٹی تھی، لیکن شاید ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی ڈرپوک سی ہو گئی تھی۔ اس کی جب پیدائش ہوئی تھی تو چچی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے چاچا نے دوسری شادی کر لی اور دوسری چاچی بڑی سخت مزاج تھیں۔ وہ شازیہ سے پیار نہیں کرتی تھی اور چاچا شازیہ کی والدہ کے انتقال کا قصوروار شازیہ کو ہی سمجھتے تھے۔ کہتے تھے تم منحوس ہو، تم دنیا میں آئی تو میری بیوی چلی گئی جس سے میں محبت کرتا تھا، حالانکہ اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ جس نے آنکھ کھولی تو اسے ماں کی آغوش تک نہیں ملی۔ ہمارے گھر میں شازیہ کسی فالتو سامان کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ چچا چاچی سے اپنے کمرے میں نہیں سلاتے تھے۔
اب میری بڑی بہنیں بھی اسے ہر وقت کوستی رہتی تھیں، یہاں تک کہ میری والدہ بھی، اور وہ سب کی باتیں چپ چاپ سنتی رہتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ وہ سب کی باتیں چپ چاپ کیوں سنتی ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے جب میں نے پہلی بار اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے ساتھ لایا اور پھر کھلایا۔ حالانکہ سب نے اختلاف کیا تھا کہ تم اسے کیوں لے آئے۔ میں نے کہا یہ بھی کھیلے گی، جب ہم سب لوگ کھیل سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کھیلے گی۔ بہرحال میں اب یہی کرتا تھا۔ ہم سب کو ہمارے دادا 10-10 روپے دیتے تھے۔ اس وقت 10 روپے کی بڑی چیزیں آ جاتی تھیں۔ میں جب اپنے لیے چیز خریدتا تو شازیہ کے لیے بھی ضرور خریدتا تھا، کیونکہ اسے کوئی پیسے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ میرے دادا بھی نہیں دیتے تھے۔ جب باپ ہی اہمیت نہ دے تو باقی کے لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ میں 5 روپے کی چیز اپنے لیے لیتا اور 5 روپے کی اس کے لیے لاتا اور لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا، پھر کہتا جاؤ چپ چاپ کھا لینا، کسی کو مت بتانا۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھتی، کہتی عرفان بھائی آپ بہت اچھے ہیں۔ میں کہتا کہ تم بھی بہت اچھی ہو۔ بہرحال بہت چھوٹی عمر میں تھی جب میری چچی اور میری والدہ نے اس پر گھر کی ذمہ داریاں ڈال دیں۔ اسکول سے آتے ہی برتنوں کا ایک انبار ہوتا تھا جو شازیہ کا منتظر ہوتا تھا۔ وہ سارے کے سارے برتن دھوتی، آٹا گوندتی، پیاز ٹماٹر ہر چیز وہ کاٹتی تھی، تب جا کے چچی اور اماں کھانا بناتی تھیں۔ اس کے بعد سب کھانا کھا لیتے اور وہ بیچاری بھوکی پیاسی ایک کونے میں بیٹھی رہتی کہ شاید کسی کو اس پر ترس آئے گا اور شاید کوئی کہے گا کہ اب شازیہ کو بھی روٹی کھانے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ جب سب کھانا کھا کے اٹھ جاتے تب چچی اسے رات کی باسی روٹی اور ذرا سا اچار دے دیتی تھیں، کہتی لو کھا لو۔ کافی دن سے میں یہ دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ آخر چچی اور اماں کا رویہ شازیہ کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ وہ معصوم کسی کو کیا کہتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ایک بار جب وہ ہم سب بہن بھائی اسکول سے واپس آئے اور دسترخوان پر کھانا کھانے لگے تو وہ کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو وہ ڈر کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری والدہ نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگی تم اپنا کھانا کھاؤ عرفان۔ میں نے کہا امی وہ بھی تو اسکول سے آئی ہے، ہم سب اسکول سے آتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، اور وہ بیچاری آتے ہی بس یونیفارم تبدیل کرتی ہے اور کچن میں جمع شدہ برتن دھوتی ہے، آٹا گوندتی ہے۔ اسے بھی تو بھوک لگتی ہے نا۔ ہم سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ رات کی باسی روٹی کھاتی ہے۔ کیا اس کے لیے ایک تازی روٹی پکانا آپ پر بھاری ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا، کہنے لگی بہت زبان چلتی ہے تمہاری، اپنا منہ بند کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ہمدردی کرنے کی۔ میں نے کہا آپ اچھا نہیں کرتی، لیکن بہرحال امی نے تھپڑ بڑی زور کا مارا تھا۔ دوبارہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس معصوم لڑکی کے حق میں آواز اٹھاتا، اور ابھی میں تھا بھی چھوٹا۔ اب میں یہ کرتا تھا کہ اپنے کھانے میں سے روٹی سالن بچا لیتا تھا۔ جب سب اپنے کمروں میں چلے جاتے میں چھپ کے سے وہ پلیٹ اس کے اسٹور نما کمرے میں رکھ دیتا، پھر کچن میں جا کے اس کے کان کے قریب دھیرے سے کہہ دیتا کہ کھانا میں نے تمہارے کمرے میں رکھ دیا ہے، چپ چاپ کھا لینا۔ پہلی بار تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، یہ کہہ کر میں کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ فوراً سے اسٹور میں گئی، جب باہر آئی تو مسکرا رہی تھی۔ اب میں ایسا ہی کرتا تھا، اپنے خرچے کے پیسے میں اس کو دے دیتا، اس کی مٹھی میں دبا کر دے دیتا اور اسے اشارہ کرتا کہ تم کھا لو۔ وہ بہت خوش ہو جاتی تھی، کہتی تھی آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نہیں جانتا میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا، لیکن جب بھی اسے کوئی کچھ کہتا تو تکلیف مجھے اپنے اندر محسوس ہوتی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ میرے لیے وہ پتہ نہیں کیوں ایک الگ سی اہمیت رکھتی تھی۔ میں چھپ چھپ کر اس کی مدد کرتا تھا۔ ایک بار اس کا ٹیسٹ تھا، لیکن گھر پر دعوت تھی، میری چچی کے میکے والوں نے آنا تھا اور سارے چھوٹے چھوٹے کام میری چچی نے شازیہ سے ہی کروائے تھے۔ پورا دن وہ بیچاری مختلف کام کرتی رہی، بار بار برتن دھونے پڑ رہے تھے۔ جیسے ہی چچی کے میکے والے آئے تو سب کو بوتل پیش کرنے کے لیے انہوں نے شازیہ کو ہی کہا تھا۔ وہ بیچاری ویسے بھی عدم اعتماد کی لڑکی تھی، سب کے سامنے اس نے بوتل پیش کی۔ میکے میں ایک لڑکا ایسا تھا جو مجھ سے 2-3 سال بڑا ہوگا، لیکن وہ بڑی عجیب نظروں سے شازیہ کو دیکھ رہا تھا۔
گلاس پکڑتے ہوئے جان بوجھ کر اس نے شازیہ کا ہاتھ بھی گلاس کے ساتھ پکڑا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کچھ گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ میری چچی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا، سب کے سامنے انہوں نے فاطمہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں چچی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شازیہ رو رہی تھی۔ چچی کہنے لگیں کہ اندھی ہو گئی ہو، نظر نہیں آتا؟ میرے قیمتی واٹر سیٹ کے گلاس تم نے توڑ دیے۔ میں نے کہا کہ چچی، اگر آپ کو اس سے زیادہ اپنے واٹر سیٹ کی فکر تھی تو آپ خود سب کو مشروب پیش کرتی۔ میری والدہ نے جب مجھے شازیہ کے حق میں بولتے دیکھا تو میرا کان مروڑ دیا۔ کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ چچی نے اس رات شازیہ کو کھانا تک نہیں دیا تھا، اسٹور میں بند کر دیا۔ وہ بیچاری پورے دن کی بھوکی تھی۔ اب بھی اس کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے جب دیکھا کہ سب سو چکے ہیں تو میں باہر آیا۔ رات کو میری ماں اور میری چچی فریج لاک کر دیتی تھیں۔ میں نے فریج کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلی۔ پھر میں نے ایک چمچ پکڑی اور اس کے آخری سرے کو فریج کے لاک میں ڈال کر کھولا، کھانا نکالا اور شازیہ کے اسٹور تک پہنچ گیا۔ ذرا سی دستک دی اس کی سسکیوں کی آواز سے میں یہ تو جان چکا تھا کہ وہ سوئی نہیں ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں نے اس کو کھانا دے دیا۔ میں نے کہا، چپ چاپ کھا لو۔ وہ کہنے لگی، اگر کسی کو خبر ہو گئی تو تمہیں بھی مار پڑے گی، میرا ساتھ مت دیا کرو۔ لیکن میں نے اس کی کبھی نہیں سنی تھی، ہمیشہ اپنے دل کی سنی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں چھپ کر ہی اس کی مدد کرتا رہتا تھا۔ ریحانہ میری خالہ زاد تھی اور میری والدہ کی خواہش تھی کہ میری شادی ریحانہ سے ہو جائے، لیکن تھی وہ بھی بد مزاج قسم کی۔ مجھے وہ نہ تو زیادہ اچھی لگتی تھی اور نہ ہی زیادہ بری۔ وہ ایک بار ہمارے گھر رہنے آئی۔ اس وقت تک شازیہ کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ اسے بس 10ویں تک ہی پڑھایا گیا تھا۔ میں نے 14 جماعتیں کیں اور اپنے والد کے ساتھ کام کاروبار کرنے لگا۔ میری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور امی کا ارادہ تھا کہ میری شادی وہ ریحانہ سے کر دیں۔ جب میری بات ریحانہ سے پکی ہوئی، اسی وقت شازیہ کے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا اور میں اس حوالے سے اسے تنگ بھی بہت کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے لیے آنے والا رشتہ بہت اچھا ہے، بہت خوش رہو گی تم۔ وہ کہنے لگی، واحد ایک آپ ہی ہیں جنہیں میری خوشی کا خیال ہے، ورنہ تو میں سب کے لیے ایک غیر اہم چیز ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تو ہوں نا، تم یہ سمجھو کہ تم میری بہن ہو۔ ہم دونوں باتیں ہی کر رہے تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ پیچھے سے ریحانہ ہم دونوں کو دیکھ چکی ہے۔ اس نے تو جیسے ایک تماشا سا لگا دیا۔ وہ ان دنوں ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ ہماری منگنی باقاعدہ طور پر تو نہیں ہوئی تھی، لیکن لفظی طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ وہ میری منگیتر ہے۔ میں تو ویسے بھی شازیہ سے کچھ اور ہی بات کر رہا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ شازیہ نے عرفان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں کب سے دیکھ رہی ہوں، یہ تمہارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی ہے، کیا اسے تمہارے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا، اپنے دماغ کا فطور ٹھیک کرو تو بہتر ہے۔ وہ سب کے کام کرتی ہے اور اس گھر میں کام ہی وہی کرتی ہے، باقی سب کے تو جیسے ہاتھوں پیروں پر مہندی لگی ہوئی ہے۔ میرا غصے بھرا لہجہ سن کر ریحانہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ میرا بلند لہجہ سن کر میری چچی، چاچا، والد اور والدہ بھی کمروں سے باہر آ گئے۔ حالانکہ میں صحن میں کھڑا شازیہ سے ہی بات کر رہا تھا، لیکن ریحانہ نے تو جیسے تماشا سا لگا دیا۔ کہنے لگی کہ میں کب سے اس لڑکی کو دیکھ رہی ہوں، یہ عرفان کے آگے پیچھے پھرتی ہے، اس کا کیا کام ہے یہ میرے منگیتر کے آگے پیچھے پھرے؟ یہ سن کر شازیہ کہنے لگی، میں ان کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، بس بس رہنے دو، مجھے پتا ہے تم کتنا بھائی سمجھتی ہو، تم تو اس گھر میں ٹکنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو، پتا ہے نا کہ ایسی عیاشی کہیں اور نہیں ملے گی۔ میری والدہ ریحانہ سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شازیہ اور عرفان رضائی بہن بھائی ہیں۔ شازیہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا۔ 1 سال اس نے میرا دودھ پیا ہے اور اس وقت عرفان بھی میری گود میں تھا۔ ان کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ بات میرے لیے بہت انوکھی اور نئی تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ میری دودھ شریک بہن ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے ایک الگ سا جذبہ تھا، ایک پاکیزہ سا جذبہ سا تھا۔
حالانکہ میں اس بات سے انجان تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کے ساتھ بھائیوں والا ہی رویہ رکھا تھا۔ ریحانہ نے اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی، بس لڑتی اور جھگڑتی رہی کہ اس کے نزدیک ایسے کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ عرفان پر ڈورے ڈالتی ہے۔ پتہ نہیں یہ خبر کب اور کیسے شازیہ کے آنے والے رشتے والوں کے گھر تک پہنچی۔ انہوں نے آ کر رشتہ بھی توڑ دیا اور وجہ بھی یہی بتائی کہ یہ لڑکی کریکٹر لیس ہے، اس گھر کے لڑکوں کے ساتھ اس کے چکر چل رہے ہیں اور ہم ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے۔ چچی تو پہلے ہی سے نفرت کرتی تھیں، میری ماں بھی غصے سے اسی کو دیکھنے لگیں جیسے اس کا قصور ہو۔ بہرحال میری والدہ نے یہ کہا کہ اب جیسا تیسا بھی رشتہ آئے گا ہم شازیہ کی شادی کر دیں گے، اور وہ بھی 1 مہینے کے اندر اندر۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ جیسا تیسا رشتہ آئے گا، اس کے لیے بھی رشتے کی ویسے ہی جان پڑتال ہوگی جیسے دوسری بہنوں کے لیے کی گئی۔ لیکن میری ماں نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ میرے والد نے کہا کہ تم ہمارے معاملات سے دور ہو تو اچھا ہے۔ میں نے کہا کیوں دور رہوں؟ اب تو میں جانتا ہوں کہ یہ میری بہن ہے، میں اس کے لیے خود رشتہ ڈھونڈ لوں گا۔ میرے والد نے کہا کہ اگر تم بیچ میں آئے تو دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ پھر کام کاروبار کے سلسلے میں میرے والد نے مجھے 1 ہفتے کے لیے دوسرے شہر کپڑا خریدنے کے لیے بھیج دیا۔ میں کپڑا لینے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا، مجھے 8 دن لگے تھے، لیکن جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے سادگی سے شازیہ کا نکاح کر دیا ہے۔ میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کس سے نکاح کیا؟ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ باقی بہنوں کی شادی تو نہیں ہوئی تھی، ایسے چوروں کی طرح۔ والد کہنے لگے کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ ہم نے جہاں مناسب سمجھا اس کی شادی کر دی، اور جب اس کے سگے باپ کو اعتراض نہیں تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ میں نے کہا ایک رشتہ اللہ نے میرا اور اس کا بنایا ہے، وہ میری بہن ہے۔ کہنے لگے کہ بس ہو گئی اس کی شادی، شادی کو بھی 3 دن گزر گئے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ خوش رہ لے گی۔ میں نے کہا لیکن شادی کس سے کی ہے، مجھے پتہ تو چلے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ گلی کے چوکیدار سے۔ جو باتیں اس کے بارے میں پھیل چکی تھیں، کوئی بھی برادری والا اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا، اور محلے میں بھی کوئی اس کے لیے رشتہ نہیں لے کر آتا تھا، کیونکہ سب اسے اس گھر کی ملازمہ سمجھتے تھے۔ میں نے کہا ظاہری سی بات ہے ملازمہ ہی سمجھنا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کا رویہ ہی ایسا تھا جیسے وہ گھر کی بیٹی نہ ہو، کوئی ملازمہ ہو، اور آپ نے ایک معمولی سے چوکیدار سے اس کی شادی کر دی۔ کیا آپ اپنی سگی بیٹی کی شادی کسی چوکیدار سے کرتی؟ مجھے اپنے والدین کی خود غرضی پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو میری والدہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا شوہر شک کرے گا۔ مجھے یہ کہہ کر روک دیا گیا۔ 6 ماہ بعد میری شادی بھی ریحانہ سے کر دی گئی، اور شادی پر میں نے کہا تھا کہ شازیہ ضرور آئے گی۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہ میری بہن ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہی رہوں گا جیسے باقی بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں، اور ریحانہ سے بھی میں نے یہ بات کی کہ تمہارا رویہ جیسے میری سبھی بہنوں کے ساتھ ہے ویسا ہی رویہ تم شازیہ کے ساتھ رکھو گی۔ شروع میں تو اس نے مجھ سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، ریحانہ کا رویہ میرے والدین کے ساتھ اور میری بہنوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ شازیہ میری شادی پر آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن چپ چپ سی تھی۔ جیسے میں نے اپنی باقی بہنوں کو اپنی شادی کی خوشی میں 5-5 ہزار دیے تھے، شازیہ کو بھی دیے تھے۔ کہنے لگی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عرفان بھائی۔ میں نے کہا تم خوش تو ہو نا؟ کہنے لگی ہاں میں بہت خوش ہوں، لیکن پتہ نہیں اس کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ پہلی بار اس کے شوہر کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے وہ بہت شکی ہے، نہ ہماری ذات کا تھا نہ برادری کا تھا۔ جیسے ہی شادی کا فنکشن ختم ہوا سب سے پہلے جانے والی شازیہ ہی تھی۔ سارا کام کاروباری ابا نے میرے سر پر ڈال دیا تھا۔ پھر تو جیسے زندگی مصروف ہی ہوتی چلی گئی، لیکن پھر بھی جب بھی میری بہنیں میکے آتی تھیں میں ریحانہ سے کہتا تھا فون کر کے شازیہ کو بھی بلا لو۔ میرا یہ کہنا ہوتا کہ اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے، کہتی ٹھیک ہے بلا لوں گی۔ کیا آپ کو ہر وقت شازیہ کی ہی پڑی رہتی ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ میری باقی بہنوں کے آنے پر تو کبھی تمہارے منہ پر 12 نہیں بجے، کبھی ماتھے پر بل نہیں پڑے، تو شازیہ کے لیے کیوں؟ وہ بھی میری بہن ہے۔ ریحانہ فون کرتی تھی شازیہ آ جاتی تھی۔ اللہ نے اسے جڑواں بچوں سے نوازا تھا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ تب میں ہاسپٹل میں اس کو ملنے بھی گیا، اس کی مٹھی میں کئی ہزار پکڑائے تھے۔
حالانکہ وہ مجھے منع کرتی رہتی۔ البتہ ریحانہ اس وقت تو چپ رہی، لیکن گھر آ کر مجھ سے بہت لڑائی جھگڑا کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس کو پیسے دینے کی؟ میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں کوئی بھی بحث نہیں چاہتا، میں کماتا ہوں، میرے پیسے ہیں، جسے چاہوں دوں۔ بہرحال 5 سال گزر گئے تھے۔ اللہ نے مجھے 4 سال بعد بیٹا دیا تھا، جو عید کے دن پورے 1 سال کا ہوا تھا، اور عید والے دن ہی ریحانہ نے بہت بڑی دعوت رکھی تھی۔ سب آئے تھے، لیکن شازیہ نہیں آئی تھی، اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ ریحانہ نے اسے دھکے دے کر نکالا ہے تو مجھے بہت غصہ آیا۔ شاپ پر میں گوشت بھر کر، کھانے کے ڈبے میں کھانا بھر کر جب میں اس کے گھر کے قریب گیا تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ کسی نے اونٹ کی قربانی کی تھی اور اس کے بچے اور وہ وہیں پر تھے۔ اونٹ کی قربانی کرنے والے نے غریب غربا کی لائن بنوا رکھی تھی اور انہیں تھوڑا تھوڑا گوشت دے رہا تھا۔ وہیں میں نے شازیہ کو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ میں فوراً سے اس کے پاس آیا، لیکن مجھے دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا دیا۔ میں نے کہا کہ اٹھو یہاں سے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اٹھایا تھا۔ دونوں بچے ننگے پاؤں تھے، وہ بھی ٹوٹی چپل میں تھی۔ میں نے کہا کہ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ میری یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، آپ اپنے گھر جائیں، بھول جائیں کہ آپ کی کوئی بہن شازیہ بھی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیسے بھول جاؤں؟ کیوں بھول جاؤں؟ یہ کہتے کہتے میں اس کے گھر تک اس کو لے آیا۔ دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو گھر ویران پڑا تھا۔ ایک ٹوٹی چارپائی تھی، وہ صحن میں رکھی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے کہا کہ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ کہنے لگی وہ تو پشاور چلا گیا، شادی کے 1.5-2 سال بعد ہی جا چکا تھا، پھر واپس ہی نہیں آیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا تم نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا؟ کہنے لگی کہ کسے بتاتی؟ کیا بتاتی؟ میں ویسے بھی پیدائشی شاید منحوس ہوں، پیدا ہوئی تو اپنی ماں کو کھا گئی، اس لیے میرے باپ نے مجھ سے نفرت کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد تو جیسے میں نے سب کی نفرتیں ہی دیکھیں، صرف واحد ایک آپ ہیں جس نے بھائی کا پیار دیا اور بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ لیکن ریحانہ بابی نے مجھے بہت بدنام کیا، بار بار میرے شوہر کو یہی شک ڈالتی رہی کہ میں بد کردار ہوں۔ آپ پر میں نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، باخدا عرفان بھائی، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ میرے دودھ شریک بھائی ہیں، اور ہمیشہ آپ کو بھائی ہی سمجھا، کیونکہ آپ میرے بھائی ہی تھے۔ شک کبھی اگر مرد کے دل میں ایک بار آ جائے تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، وہ مجھ پر شک کرتا رہتا تھا۔ جب بھی میں آپ کے گھر جاتی تھی تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں نے آنا جانا چھوڑ دیا، لیکن پھر اس کو پشاور سے اس کے گھر والوں کا فون آنے لگا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کی بیوی بچے سے بلا رہے تھے۔ مجھے چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ میری شادی کرنے سے پہلے کسی نے اس کی تحقیق تک نہیں کی، بس اسے مجھ سے نکاح کرنے پر مجبور کیا گیا تاکہ ریحانہ کی والدہ ریحانہ کا رشتہ نہ توڑ دیں، کیونکہ جو باتیں وہ کر چکی تھیں، آپ کی خالہ ریحانہ کی شادی آپ سے کرنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کروں گی، لیکن آپ کی والدہ چاہتی تھیں کہ آپ کی شادی ریحانہ سے ہی ہو، اس لیے مجھے زبردستی ایک چوکیدار کے ساتھ بیاہ دیا گیا اور مجھ سے شادی کرنے کے اسے 2 لاکھ دیے گئے۔ وہ بار بار مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم اچھے خاصے گھر کی تھی، ایسا تم نے کیا گناہ کیا تھا جو تمہارے گھر والوں نے مجھ جیسے چوکیدار سے تمہاری شادی کر دی؟ میں اسے کیا جواب دیتی؟ میں چپ رہتی تھی، اس کی ظلم زیادتی چپ چاپ سہتی رہتی تھی تاکہ میرا گھر بسا رہے۔ لیکن جب میرے بچے 6 ماہ کے تھے تب وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ کہنے لگی میں نے اسے کئی فون کیے اور اب تو وہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتا۔ کہتا ہے تمہاری بھابھی بھی تمہیں بد کردار کہتی ہیں، تم لوگوں نے دھوکہ کیا، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا کچھ کر چکی ہو، اس لیے میں واپس نہیں آؤں گا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بچے میرے بھی ہیں کہ کسی اور کے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے ریحانہ پر بہت غصہ تھا، اس نے تو شازیہ کا گھر اور زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی، اور کچھ میرے گھر والوں نے بھی۔ میں نے کہا کہ میں بھی ریحانہ کو اس کے میکے بھیج دوں گا اور کبھی واپس نہیں لے کر آؤں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ لیکن وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی رہنے دیں،
مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں سلائی سیکھ چکی ہوں، لوگوں کے کپڑے سی کر گزر بسر کر لوں گی، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں، آپ میری فکر مت کریں۔ میں نے شازیہ کو خلا دلوائی اور پھر اس کی شادی اپنے ایک اچھے دوست سے کروائی جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا اپنا بچہ بھی چھوٹا تھا۔ شازیہ ان تینوں بچوں کو ماں بن کر سنبھال رہی تھی۔ میرا دوست بہت اچھا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے اس کی اتنی ترقی کر دی کہ ہم سے زیادہ بڑا اور اچھا گھر شازیہ کا تھا۔ بڑی گاڑی میں وہ آتی جاتی تھی اور اب تو ریحانہ اسے آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھتی تھی، کہتی تھی کیا تھی یہ کل، پیر کی جوتی، اور آج دیکھو اللہ نے اسے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ میں نے کہا یہ میری بہن کا نصیب ہے اور ایک اچھا فیصلہ انسان کو بہت اوپر تک لے جاتا ہے۔ اگر ماں باپ نے ماں بن کر سوچا ہوتا تو آج میری بہن وہ زیادتیاں برداشت نہ کرتی جو کہ جلد بازی میں اس کے لیے چنی گئیں، اور تو میری بیوی بننے کے لیے یہ سب نہ کرتی۔ ریحانہ یہ سن کر نظریں چرا گئی۔ میں نے کہا تم نے کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا، اور دیکھو آج میں اپنی بہن سے ضرور ملنے جاتا ہوں، لیکن تم اس قابل نہیں ہو کہ اس سے ملنے جا سکو، اسے نظریں ملا سکو۔ اللہ تعالیٰ پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ آج وہ ہم سب سے زیادہ دولت مند ہے، لیکن میں نے اس میں غرور اور گھمنڈ نہیں دیکھا جو کہ تم میں تھا۔ ابھی بھی وہ مجھے بھائی سمجھتی ہے اور میں اسے بہن سمجھتا ہوں، اور اگر آج تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر میں موجود ہو تو یہ بھی شازیہ کی وجہ سے۔ یہ سن کر ریحانہ نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا اسی نے قسم دی تھی کہ میں تمہیں نہ چھوڑوں، ورنہ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا تھا میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ میری بہن شازیہ کا احسان مانو جس کی وجہ سے تم یہاں نظر آ رہی ہو۔ ریحانہ مجھے حیرت سے دیکھتی رہ گئی اور میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں خوش اور مطمئن تھا کیونکہ میری بہن اپنے گھر میں خوش تھی۔